السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہوں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد جنوب ہند کا ایک مشہور اور معروف ادارہ ہے۔ 1924 میں اس ادارے کا آغاز ہوا تھا۔ ان پہاڑوں کے درمیان آبادی سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ پر اس ادارے کو قائم کیا گیا جہاں پر زیادہ وسائل نہیں تھے، لیکن للہیت، خلوص اور محنت فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اور اس مدرسے کا فیض، کتاب و سنت کی تعلیم جو ہے دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچ رہی ہے۔ 25 میں ہے اور آج یہاں پر سالانہ اجلاس ہے، تو انشاءاللہ اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ ہم یعنی میں، میرے بھائی عمیر عمری اور جاسم عمری بنگلور سے بذریعہ ٹرین آمبور کے لیے روانہ ہو گئے۔ صبح کی سفیدیوں میں ہم کو سفر کا آغاز کرنا تھا، لیکن ہائے افسوس کہ ہمارا سفر دوپہر کی زردیوں میں ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم جامعہ کے قریب پہنچ رہے تھے تو ایک الگ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ان راستوں سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی تھیں، کیونکہ 9 سال تک ہم لوگ جو ہے گھر سے چھٹیوں کے بعد جامعہ کو جاتے تھے، تو انہی راستوں کو اختیار کرنا پڑتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے آمبور پہنچ گئے۔ یہاں پر ہمارے اور بھی کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی، اور پچھلے سال اس برج کا کام چل رہا تھا، اب یہ برج بن کر تیار ہو گئی تھی، اس لیے ٹریفک تھوڑی کم تھی۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے فائنلی جامعہ دارالسلام عمر آباد یعنی مادر علمی کو پہنچ چکے ہیں۔ جامعہ کے طلبہ استقبال کے لیے مہمانوں کے منتظر تھے اور راہ تک رہے تھے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا سکون ہے اور کتنا سکوت ہے اور کتنا سہانا موسم ہے۔ عشاء کا وقت بہت زیادہ قریب تھا، کھانے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ ثانویہ سکن ہال میں مہمانوں کے لیے شاہی کھانے کا پہلے سے انتظام تھا۔ یہاں پر روٹی، گریوی، خشک خورما سب موجود تھا، اور بہت سارے ساتھیوں سے مل کر بہت زیادہ الحمدللہ خوشی ہوئی۔ ہم لوگ جو ہے فوراً کھانے سے فارغ ہوئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ثانویہ سکن ہال میں سارے مہمانوں کے قیام کا انتظام تھا، تو بہت سارے ہمارے جو ابنا ہیں وہ اسی جگہ پر قیام کر کے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ جو ہے فوراً مسجد کی طرف پہنچ گئے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد سلطان کا کیا خوبصورت منظر ہے، اور اس ہاؤس کو جو ہے رینویٹ کر کے اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ عشاء نماز کے بعد کا خوبصورت منظر، اور نماز کے فوراً بعد ابنائے قدیم کا ایک آخری اجلاس ابھی باقی ہے۔ اسلامی تاریخ میں جب ابتدائی صدی میں بڑی بڑی بدعتیں ایجاد ہوئی، بدعتی فرقے ایجاد ہوئے، وہ نتیجہ تھا اسی غلو کا، اسی تنطع کا۔ آپ بات چاہے قدریہ کی کیجیے، بات چاہے خوارج کے فتنے کی کیجیے، یا پھر شیعہ اور روافض کی بات، یہ اسلام میں پیدا ہونے والے اولین فرقے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ سب کا تعلق اور سب کے کا سب سے بڑا فتنہ، اور یاد رکھیے گا اسی فتنہ تکفیر کی کوکھ سے ایک دوسرے فتنے نے جنم لیا جسے ہم ارہاب کہتے ہیں، دہشت گردی۔ دہشت گردی کا سب سے زیادہ الزام امت مسلمہ اور مسلمانوں ہی پر ہے، اور یہ بھی تلخ حقیقت ہے، سب سے زیادہ قیمت اسی امت کو چکانی پڑی ہے۔ دہشت گردی نے سب سے زیادہ زخم اسی امت کو دیے۔ میں نے کہہ رہا تھا ائمہ السلف جنہوں نے علم جرح و تعدیل کو پڑھا، دیکھو کس احساس کے ساتھ، کس شعور کے ساتھ محدثین روایت حدیث میں کلام کرتے تھے، جرح کرتے تھے، ضعیف قرار دیتے تھے۔ کیوں؟ حفاظت حدیث کا مقصد تھا ان کے ساتھ۔ حفاظت حدیث کے لیے امانت داری کا تقاضا تھا کہ جس میں جو کمزوری بتائی گیا بتایا، لیکن ان کا شعور کیا ہوتا تھا جانتے ہیں؟ محدثین کہتے تھے جرح کرتے ہوئے کہ واللہ ہم ایسے لوگوں پر جرح کر رہے ہیں کہ جن کے سلسلے میں ہمارا ظن غالب ہے کہ شاید وہ اس وقت جنت الفردوس میں آرام کر رہے ہیں۔ محلے کی مسجد کے امام کی نصیحتوں کے ذریعے اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور جب ہدایت پا گئے تو پہلا نشانہ اسی امام کو بنایا، اسی خطیب کو بنایا جس کے ذریعے سے انہیں ہدایت دی۔ شاعر نے کہا وَعَلِّمُهُ الرِّمَارِكَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ صَاعِدُهُ رَمَانِي وَكَمْ عَلَّمْتُهُ مِنْ عُزُمِ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي۔ تیر اندازی کا عقیدہ نہیں رہا
मैं सिखाया तीर अंदाजी, और जब सीख लिया तो पहला नशा में मुझे को नहीं। शायरी क्या चीज है नहीं जानता था, शायरी मैंने सिखाई, और जब शेर कहने का सलीका आ गया, पहले शेर में मेरी ये हुजूम कर दी। ये फितना अहले इल्म, अरबाब असर और रसूख, जमात और जमीयतों को इस फितने का इलाज करना चाहिए। किस्सा मुख्तसर है कि मुल्क के आलम, मुल्क की सतह पर भी, आलमी सतह पर भी ये जो शिद्दत पसंदी का मिजाज रखने वाला तबका है, इसने उम्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया और पहुंचा। मौजूदा हालात के तनाजुर में बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें शरीक तकरीबन सभी अबनाए जामिया दीन और मिल्लत की खिदमत से जुड़े हुए थे। यहाँ ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिद ही में इजलास आम का अहतमाम किया गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शरीक थे। इन हजरात और ख़वातीन के सामने बिरादरान वतन से खुशगवार ताल्लुकात की बात रखी गई। 8वां प्रोग्राम 14 मई 2025 को बोर्डिंग फीस, हॉस्टल की फीस, ग्राउंड फीस 1,35,000 रुपये, कुलिया के तलबा का वजीफा 2,04,500 रुपये, सानविया के तलबा के वज़ाइफ 1,08,000 रुपये, हिफ्ज़ के तलबा के वज़ाइफ की जरूरत नहीं, वो सादगी में चूँकि महसूस किया मैं खुद वहाँ का जमीयत अपना खदीम का जिम्मेदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जमीयत अपनाए क़दीम का ये इल्मी, इस्लाही, तस्करी और दावती प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। बहुत सारे उम्री हजरात जिसमें सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अल्लाह तबारक व तआला सबके ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन बनाए और हासिदीन के हसद से बचाए। अभी हम मस्जिद सुल्तान के सामने हैं। यहाँ पर हमारे साथ फहद भाई, बशार असद भाई और मौलवी हिफ्ज़ुर रहमान उमरी साहिब हफिज़हुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप ये जामिया का रात का खूबसूरत सीन मंजर देख सकते हैं। फिर हम जो है कुलिया सकन हॉल की तरफ चले गए। जाकर देखा कि यहाँ पर हमारे एक भाई जो फजीलत साले आखिर के हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, अंजामुल शेख, उन्होंने ये बावर करा दिया मदरसे के जो तालिब इल्म होते हैं वो किसी से कम नहीं होते। उन्होंने जो है थर्माकोल में जामिया दारुस्सलाम उमराबाद की जो शोबे हिफ्ज़ की जो बिल्डिंग है उसको थर्माकोल में बहुत ही खूबसूरत और हूबहू उसी शक्ल में बनाकर हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके काम में और बरकत दे, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही दुनिया और आखिरत में सुरखरू करता रहे और उनको और ज़्यादा तरक्कियों से हमकिनार करे और उम्मत के हक़ में नफ़ा बख्श बनाए, आमीन। हमारी जानिब से हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं रात में मस्जिद सुल्तान को जाकर देखा कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी वहाँ पर आराम कर रहे हैं, चूँकि थोड़ी सी गर्मी थी। हालांकि गर्मी अपनी शिद्दत पर और अपने शबाब पर नहीं थी। अभी रात के 2 बज रहे हैं। ये देखिए, मैं हमारे कुछ अहबाब के साथ ऐसे ही पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। और माशाल्लाह ये रात के 2 बजे का खूबसूरत हसीन मंज़र है और हवाएं बहुत ही खूबसूरत और जामिया के मिजाज के मुताबिक और मुआफ़िक मुअतदिल हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ का मंज़र है। सानविया सकन हॉल का जो मताम है वहाँ पर सारे मेहमानों और अपना के लिए बेहतरीन नाश्ते का इंतज़ाम है। मकरूनी के अलावा खिचड़ी और दाल का कुछ अलग ही मज़ा है जिसको हर अपना जो है बहुत ही शौक़ से खाते हैं। नाश्ते के बाद हम लोग जो है चाय पीने के लिए हमारे कुछ साथियों के साथ हम लोग जो है बाहर की तरफ निकले। बाहर की तरफ देखा कि बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से और बहुत ही क्लीन और पाकी सफाई का पूरा ख्याल करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से जो है जामिया को सजाया गया है। माशाअल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र हमको दिखा। और साथ में हमारे यहाँ पर हिफ्ज़ू भाई भी हैं और उनके साथ उनके जो भांजे हैं दोनों, तो वो भी उनके साथ मौजूद हैं। माशाअल्लाह।
پھر ہم لوگ جو ہے باہر کی طرف آ گئے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ معہد القرآن کی بلڈنگ ہے. اسی بلڈنگ میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا بھی نظارہ ہے. اور اس عمارت کو بنے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ جامعہ کو آئیں اور اچھی چائے نہ پی ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے عمری ریسٹورنٹ. یہاں پر ایک غیر مسلم بھائی ہمیں عربی میں اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں. آپ خود سن کر حیران ہو جائیں گے. یہ دیکھیں ہمارے پریم بھائی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اجلس تعال ماذا تريدون. ماشاءاللہ یہ دیکھیں. ابھی جلسہ شروع ہونے میں کافی وقت ہے. یہاں پر آپ اس سال کے جو نئے فارغین ہیں یہ ٹوٹل 40 پر 9 طالب علم ہیں جو اس سال انشاءاللہ فارغ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے اور سب سے دین و ملت کا کام لیتا رہے اور جامعہ کے مزاج کے موافق کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت کی جو صدارت ہے وہ محترم المقام مولانا شمیم احمد ندوی صاحب حفظہ اللہ جو ناظم جامعہ ہیں سراج العلوم سلفیہ جو جھنڈا نگر میں موجود ہے. اس کے علاوہ قطر سے ایک شیخ مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لا چکے ہیں. اور آپ یہاں پر جامعہ کا ایک ادارہ ہے تحقیقات اسلامی وہاں سے چھپی ہوئی اس مرتبہ کی 4 کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں بعد میں بتاؤں گا تو وہ بھی آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے جیسے جلسہ گاہ کی طرف قریب بڑھے تو جا کر دیکھا کہ ابھی 40 منٹ موجود ہے لیکن ابھی ساری کرسیاں جو ہیں مکمل ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں دکھنے میں یہ چھوٹے ہیں لیکن ان کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ یہ پورے کے پورے حافظ قرآن ہیں اور اس سال انشاءاللہ یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ یہاں پر اساتذہ کو دیکھ سکتے ہیں. سارے اساتذہ جو ہے صدری پہن کر اور جامعہ کا جو لوگو ہے اس کو لگا کر ہیں. اس سال کے جو نئے فارغین ہیں آپ ان کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پورے لوگ جو ہے بالترتیب یہاں پر بیٹھ چکے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے دین و ملت کا کام لیتا رہے. اور اس کے علاوہ ان کے گھر والے اور دوسرے مہمان سب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. پورے کے پورے جو ہے وقت سے پہلے جامعہ کا یہ جو اجلاس اہم اجلاس ہے اس میں شرکت کے لیے پہلے سے آ کر جو ہے وقت سے پہلے پورے بالترتیب الحمدللہ بیٹھ چکے ہیں. نیچے کا بھی پورا ہال فل ہو گیا ہے اور یہاں آپ اوپر سے بھی اس کا خوبصورت ایک نظارہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ. اصل میں یہ لوگ یہاں سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اب ان کے کندھوں پر آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احساس ذمہ داری یہ جو امت کا احساس ہے یہ ان کے دلوں میں باقی رکھے اور اسی طریقے سے تادم حیات ان سے دین و ملت کا کام لیتا رہے. اور یہاں پر اساتذہ بھی سارے اساتذہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. کتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ پہلے جو ہے یہاں پر اساتذہ ہیں پھر اس کے بعد میں طلبہ. جلسہ شروع ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں. جامعہ خود بھی وقت کا پابند ہے اور اپنے ابناء کو بھی ہمیشہ وقت کی پابندی کی تاکید کرتا ہے. تو ٹھیک 10 بجے جو ہے جلسہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. سارے لوگ جو ہے الحمدللہ اب تیاری کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. بہت سارے یہاں پر آپ علماء کو بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور اسٹیج پر صدر صاحب اور مہمان خصوصی اس کے علاوہ دیگر ذمہ داران اور ناظم صاحبان سیکریٹری صاحبان کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی دیکھیے یہاں پر بھی سارا انتظام کیا گیا ہے چونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور جلسے کی نظامت کریں گے دکتور الیاس صاحب اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ. کے ساتھ ایک صدی مکمل کر چکا ہے. آج علماء کی ایک نئی کھیل امت کے حوالے کرنے جا رہا ہے. اسی مناسبت سے یہ سالانہ اجلاس آپ سے تقسیم اسناد منعقد ہے. شخصیت فضیلۃ الشیخ محترم مولانا شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ اس کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ ناظم جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال. اور ہماری اس نحن أولياء
الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی بے نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ تم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں آئی تم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں آئی اے اس رزق سے بہت اچھی اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دایا سکندر سے
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رونائی، اللہ کے شیروں ناظرین صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم سب جامعہ دارالسلام کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ اس اجلاس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ایسے مرحلے میں منعقد ہو رہا ہے جب جامعہ اپنی تعلیمی و دعوتی سفر کی ایک صدی مکمل کر دوسری صدی میں قدم رکھنے جا رہا ہے، اور جامعہ کے بانیوں پر زبان حال سے کہے جا رہے ہیں کہ نئے چراغ جلیں گے نئی روشنی کے ساتھ، نئے چراغ جلیں گے نئی روشنی کے ساتھ، سفر رکے گا نہیں یہ بس ایک صدی کے ساتھ۔ کاروان جامعہ اپنی گزری ہوئی صدی سے حوصلہ پاتے ہوئے گزری صدی میں گزرے ذمہ داران جامعہ، اساتذہ جامعہ، خادمان جامعہ کی خدمت میں دعاؤں کی سوغات پیش کرتے ہوئے نئی صدی کے لیے نئے عزائم، نئے حوصلے، نئے ولولے اور نئی امنگوں کے ساتھ آسمانی علم و معرفت کے لہجے پر راز ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ آج کے سالانہ اجلاس کی خصوصی صدارت ملک کی ایک نام اور شخصیت کے زینت بخشی مولانا شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ، عام محترم جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے ناظم عمومی، ماہنامہ السراج کے مدیر اعلیٰ، جمعیت احیاء القدس کویت کے مندوبین میں سے جامعہ میں آپ کی حاضری دراصل ان دیرینہ تعلقات کی تجدید ہے جو جامعہ کے سابق شیخ الحدیث مولانا عبدالواجد رحمانی رحمہ اللہ اور آپ کے بزرگوار چچا بزرگوار خطیب الدین مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ کے مابین قائم کہ دونوں جامعہ رحمانیہ میں ہم نسل، اور اسی مناسبت سے آپ کے چچا محترم جب بھی جنوبی ہند کے دورے پہ آیا کرتے تھے تو جامعہ ضرور تشریف لایا کرتے تھے۔ جامعہ آپ کی آمد انہی دیرینہ تعلقات کی گویا ایک عامل تجدید ہے۔ ہم سب اس موقع سے آپ کا جامعہ آمد پر، آپ کی جامعہ آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ فأهلا بكم في هذه جامعة دار السلام۔ حضرات گرامی، جامعہ دار السلام کو آج سے ٹھیک ایک صدی قبل ایک تاجر حق شناس کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے 1924 میں قائم کیا۔ مؤسس رحمہ اللہ کے پیش نظر اعلیٰ جلسہ وضيف الشرف سائلا المولى الكريم ان يمن عليكم بالعافيه والحل والترحال ويتقبل جهودكم ويجعلها في ميزان حسناتكم، اللهم امين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين۔ اس کے بعد ہمارے اپنے فارغ ہونے والے طلباء کی تقاریر کا پروگرام ہے جو مختلف 3 زبانوں میں انشاءاللہ ہوگی۔ وهذا الأوان كلمات الطلاب الذين سيتخرجون۔ پہلی تقریر انشاءاللہ عربی زبان میں ہوگی مولوی عبدالعزیز کاشف۔ وهذه كلمة الطالب عبد الأحد كاشف باللغة العربية۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله الكبير المتعال ذي العظمة والجلال، وصلى الله وسلم على من تحلى بأشرف الخصال وعلى آله وصحبه الذين حازوا الكمال إلى يوم المآل، أما بعد، أيها الرئيس الممجد والقائمون بالجامعة، أساتذتي الأفاضل والضيوف الكرام والمستمعون، موضوعي في هذه الحفلة المباركة
ظاهرة الردة عن الدين وعلاجها. أيها المستمعون، من الظواهر التي تنتشر بسرعة في الآونة الأخيرة ما يقطع أسماعنا بين حين وآخر ظاهرة الردة عن الإسلام في مختلف مناطق من بلادهم، وما ذلك إلا نتيجة الغفلة عن الدين وعدم الاستقامة على تعاليمه السمحة. فما أحوج الأمة الإسلامية إلى الاستقامة والثبات على دينها القويم. الاستقامة على الدين مصدر شرعي قد حث الله سبحانه وتعالى على التخلق بخلق الاستقامة، وتطوع البدار إلى التحلية بالاستقامة والثبات على الدين الحنيف والصمود على عقيدة التوحيد ومقتضياتها بكل ثبات دون أن تتزلزل أقدام الأمة. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أيها الحضور الكرام، those professional success and political power. Without it, we remain voiceless, but with it, we rise. Progress begins with enlightenment, and enlightenment begins with knowledge. As someone rightly observed, العلم هو المصباح الذي ينير ظلمة الحياة ويخرج الإنسان من حصول الجهل والضلال. My dear friends, look around at the present scenario. We live in a country where education defines the future, where what you learn today decides who you become tomorrow. But where do we as Muslims in India stand? What is our reality? The truth is harsh. Wake up to reality. Despite being one of the largest minorities in this country, we are at the bottom of the educational committee report. Our involvement in higher education is 5%. That's not just a number. There's a loss of potential, a loss of power. We see this reality all around us. How many Muslim voices do we hear in Parliament? How many Muslim CEOs, doctors, or engineers do we see leading the way? We all know the answer, not clearly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan amma ba'd. Sadr Muhtaram, ज़िम्मेदारान जामिया, असातिज़ाए किराम, मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ साथियों, उन्वान तक़रीर में बरादरान वतन से ताल्लुक़ात और तक़ाज़े। हाज़रीन, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान पूरे ज़मीन का एक ऐसा खित्ता है जो मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल, मज़हब और मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग आबाद हैं और हर कोई सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। यही वो खूबी है जो इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दर्जा देती है। यहाँ बसने वाला हर शख्स अपनी तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और दवाम का मुतमन्नी है और इस मुल्क से मोहब्बत करता है। और होना भी चाहिए, वतन से मोहब्बत एक फितरी चीज़। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाले सौर से मदीने की तरफ रुख किया तो मक्का मुकर्रमा पर हज़रत पहली निगाह डालकर कहा था: मा अत्यबकी मिन बलदी व अहब्बकी इलैहि वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकरतु गैरक। ए मक्का, तुम मुझे अजीज तो बहुत थे, मगर क्या करूं, मेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। हज़रात, इस मुल्क में इस्लाम जैसे आफाकी मज़हब के मानने वाले भी मौजूद हैं। लिहाजा मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि शरीयत इस्लामिया अपने मुत्तक़ीन की हर तरह के मसाइल में रहनुमाई करती है। इस्लाम बताता है कि जब इसके मानने वाले किसी मुल्क के हाकिम हो तो रियाया के उन पर क्या हुकूक है। इस्लाम बताता है कि जब तुम अक्सरियत में रहो तो अक़लियतों के साथ तुम्हारे सलूक कैसे होने चाहिए, और जब अक़लियत में तुम खुद हो तो उस मुल्क की अक्सरियत के साथ तुम्हारे सलूक कैसे होने चाहिए। हज़रात, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान पर नजर डालें। बरादरान वतन में अक्सरियत उनकी है जो बुत परस्त है, जिनके साथ हमेशा हमारा मिलना जुलना रहता है। लिहाजा ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम के तहत हमारी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है कि जब हम उनसे मिलें तो मोहब्बत के साथ, उनसे हम कलाम हो तो हमारे अल्फाज में उनके लिए जहाँ तक इस्लाम इजाज़त देता है इज्जत हो। क्योंकि याद रखिए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की अक्सरियत हम पसंद है जो मिलजुल कर रहने को तरजीह देती है। इसके बरक्स रहे वो लोग जिनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया: इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम। जो इस्लाम और मुसलमान दोनों को सफ़े हस्ती से हर पे गलत की तरह मिटाने के लिए सब आ रहे हैं। अपने विलायत ज़ियादती के बढ़ने का सबब न बने, को खत्म करना है हमारी जिम्मेदारी है। वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, ख़ुसूसन जब मीडिया हमारी शक्ल खराब कर रहा हो, हमारे खिलाफ
منفی پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہو تو اس وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق جس کے اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے اس کا مظاہرہ کریں اور دادا نے عمر کو باور کرائے کہ ہماری جو شکل آپ نے میڈیا میں دیکھ رکھی ہے وہ ہماری نہیں ہے. ہمارا اصل عمر ایسا ہو کہ وہ خود ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ الفاظ کہنے پر مجبور ہو جائیں جو یہودیوں نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ کر کہے تھے کہ ہاں تقوم جس سے نادات واللہ کیونکہ وہ قرآن حدیث یا کوئی اسلامی کتاب نہیں پڑھتے وہ آپ کو پڑھتے آپ کے اخلاق کو پڑھتے آپ کے کردار سے اسلامی تعلیمات کا اندازہ لگاتے ہیں. دین اسلام میں حسن اخلاق حسن سلوک کی بے شمار فضیلتیں ہم نے آپ نے سنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وقتی زندگی میں نظر ڈالیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا. اتنا لوڑے کو کہ مجرمی میں مکارم الاخلاق ہزاروں ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود لوگوں کے لیے دعائیں کی تھی صرف اس لیے کہ کس طرح لوگ گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں. کہ آج ہم اس اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جس کا مظاہرہ آج سے 1450 سال قبل پیارے نبی نے کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا تھا. حضرات یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ غیر مسلم کا ہر کام برا ہوتا ہے. وہ بھی بہت سے اچھے کام انجام دیتے ہیں تو جس چیز میں ان کا ساتھ دے ان کی مدد کرے آگے بڑھ کر تعاون کی پیشکش کرے ہمارے اس اقدام سے لازم ان کے لیے لڑنا پڑے گی. اور اگر مسلمان خود رفاہی کیمپ یا کوئی سوشل سروس کیمپ منعقد کریں تو کسی بااثر غیر مسلم کے ذریعے اتباع کرنے کی کوشش کریں. اس طرح جب بار بار ملا جلا ہوگا نا تو آہستہ آہستہ دشمنی ختم ہوگی اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ حالات اکثر بدل چکے ہوں گے. ان کے دلوں میں نفرت کی بجائے محبت کے جھنڈے نصب ہو چکے ہوں گے اور کچھ بعید نہیں کہ وہ مسلمانوں کے دوست بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اگر آپ شاید کے عملی تطبیق دیکھنا چاہتے ہیں تو منظر دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے. ان کے وہ لوگ بھی تھے جن کی زبان رسول پر گالیوں کی باتیں برسایا کرتی تھی. جبارہ قریش سامنے تھے ان میں وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا. سب اپنے گھروں میں بند ہو گئے. اس گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذهبوا فانتم الطلقاء کہہ کر معافی کا کھلا اعلان کیا. نتیجے میں جو لوگ اپنے گھروں سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہوئے نکلے چند لمحوں میں غیر متوقع تعداد کہ جسے جمع کرنے کے لیے کبھی سالوں لگے تھے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے متاثر ہو کر قبول اسلام کے لیے تیار ہے. لہٰذا تعلقات میں کفر و شرک سے بچانے اور اسلام سے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتے اور اس کے ذریعے اسلام کی اس خود ساختہ تصویر کا اظہار ممکن ہے جو بعض تنظیموں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دنیا والوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے. حضرات لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہندوستان میں شدت پسند اور فرقہ پرست عناصر روز بروز اپنی جڑوں کو وسیع اور مضبوط کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جس سے ہندوستان کا سیکولر ڈھانچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ان حالات میں اپنے وطن عزیز سے محبت اور وابستگی کا تقاضا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس سرزمین کو فتنہ فساد تعصب اور جانبداری سے محفوظ رکھا جائے اور اپنے ملک میں امن و سلامتی اور بقائے ماحول کی فضا کو ہموار کیا جائے. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری مدد مکہ مکرمہ میں ایام جاہلیت کے دوران جب ظلم و زیادتی سے نمٹنے کے لیے حزب البزرگ کے نام سے باہمی اتحاد قائم ہوا تو اس میں پیش ہونے والے پیارے نبی نے حتیٰ کہ جیسے کے بعد بھی فرماتے ولو دعیت بھی آج بھی اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو میں حاضر ہوں. ہندوستان میں وہاں بھی بہتر اعتقاد ہم مسلمانوں کی لیکن المیہ کیا المیہ یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں. خود ایک والی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں. ہم اپنی اسلامی تہذیب و شناخت کے تحفظ کی خاطر برادرانی وطن سے دور رہتے ہیں. ان سے میل ملاپ تعلقات و معاملات میں محتاط رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ احتیاط ضروری کہ غیر مسلم ذہنوں سے غلط فہمیوں کو ظاہر کرنے میں ایک اہم رکاوٹ بن رہی ہے. یہ احتیاط ضروری اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب آدمی اپنی ذات میں کسی جسم کی کمی اور نقص محسوس کرتا ہو. لیکن اگر اسے اپنی ذات پر یقین ہو اپنی تہذیب پر اطمینان ہو اور اپنی نفس اور اسلامیات کا غلبہ محسوس کرتا ہو تو یاد رکھیں کسی بھی ملک اور کسی بھی مقام پر دوسری تہذیبوں سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ اپنی تہذیب و تمدن کے اثرات کو دوسروں کے من و دماغ میں نقش کرے گا. حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستانی مسلمان حالات سے سبق حاصل کرتے ہوئے سیرت نبویہ کی روشنی میں برادران وطن سے تعلقات ہموار کر کے مستقبل کی ایک کامیاب ہمت عملی بنائیں اور آگے ایک منصوبہ بند طریقے سے آگے کی سمت قدم بڑھائیں. اور یاد رکھیں یہ وقت جو میرا ہاتھ پہ ہاتھ رہے بیٹھے رہنے کا نہیں بلکہ حربت و عمل کا ہے. ایک طرف برادران وطن سے ہماری دنیا غلط فہمیوں کو بدعنوانیوں کو پیدا کر سکتی ہے
تو دوسری طرف ہماری ان سے قربت کئی اجتماعی فوائد کے ساتھ ساتھ سمامہ بن اسال کی طرح ان کے شبہات کو دور کر سکتی ہے. جو ابھی ان تخت البلد کی دکان لگا رہے تھے وہی واللہ ما كان من دين الله إليك من دين فأصبح دينك أحب الدين إليك کے پر مجبور ہو گئے. غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اسلام اور کفر کی راہیں جدا جدا ہیں. مسلمان کبھی اپنی ترقی کی کسوٹی اہل کفر کو نہیں بنا سکتا اور نہ ہی ان کے نقش قدم پر چلنا اس کے لیے شرعی لحاظ سے مشروع ہوگا. فلاح اور فلاح کے شرعی فائدے کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے. بحیثیت کے مسلمان برادران وطن سے تعلقات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا تشخص ہر صورت عزیز رہنا چاہیے. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو برادران وطن سے مثبت تعلقات ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عزیز طلباء، جامعہ دارالسلام کے ادارے تحقیقات اسلامی سے شائع ہونے والی 4 کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے. ان 4 کتابوں کو میں نے اہمیت کے بجائے موضوع کے مناسبت سے ترتیب دیا اور اسی ترتیب سے میں آپ کے سامنے ان کتابوں کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے ماہنامہ راہ اعتدال کا سالنامہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں اور ابھی آپ نے تعارف میں استقبالیہ کلمات میں یہ سنا، جامعہ دارالسلام نے اپنے علمی سفر کی پوری 1 صدی مکمل کی ہے. 1 صدی کا سفر صرف سفر نہیں ہوتا، بے مثال تجربات اور طرح طرح کے نشیب و فراز سے گزرنے کی ایک طویل داستان ہوتی ہے. عقل مندوں نے کہا ہے کہ تجربہ کار آدمی سے تجربات ضرور لے لیا کرو، اس لیے کہ وہ مفت میں تمہیں بہت کچھ ایسا دے جاتا ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ گنوایا ہوتا ہے. جامعہ دارالسلام اپنی پوری 1 صدی میں ملت اسلامیہ کو دینے کے لیے بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے. لینے والے لینا چاہیں تو بہت کچھ لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جامعہ کے اس کردار کا قریب اور نزدیک سے دیکھنے والے بھی اور دور سے مشاہدہ کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں اعتراف کرتے ہیں. یہ جو سالنامہ راہ اعتدال ہے حقیقت میں جامعہ کے مختلف ادارہ جات اور 100 سالہ خدمات کا ایک تعارف نامہ ہے. اصل میں یہ تعارفی خاکہ ہے. یہ جامعہ کی تاریخ نہیں ہے لیکن ایک تاریخی دستاویز ضرور ہے. اس تعارفی خاکے میں آپ کو مختلف قسم کے مضامین ملیں گے جس میں آپ کو ادارہ اور ادارے کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اور اس سے ہونے والے اثرات کا مجمل تذکرہ آپ کو ملے گا. کتاب 258 صفحات پر مشتمل ہے اور مضامین اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تقریباً تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. البتہ ایک چوک ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے عنوان میں اس فہرست سے بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ متقی اور پرہیزگار شخصیت، گھر کے لوگ گواہی دے رہے ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار شخصیت، شجر سایہ دار، مشفق خسر، مثالی سسر، بابا جی ایک فکر مند شخصیت، بابا جی ایک روشنی. اور اس سب میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا اس مجموعے کے مرتب ادارہ تحقیقات اسلامی کے ذمہ دار بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ راہ اعتدال کے مدیر میرے ساتھی محمد رفیق النوری عمری حفظہ اللہ کی یہ بات انہوں نے یادوں کی سوغات کے نام پہ بڑا جاندار مضمون لکھا ہے. سفر و حضر میں صحبت میں رہ کر انہوں نے جو دیکھا ہے وہ ہم سب کو یقیناً بہت باریکی سے پڑھنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی خان، یہ مسئلہ یہیں تک نہیں رکتا. آپ اگر دیکھیں گے وفات پر جن اداروں نے تعزیت کے خطوط لکھے یا ان کی خدمات کے اعتراف میں پیغام بھیجے، تقریباً 26 اداروں کے خطوط اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ان میں سے بعض کے تاثرات کو اس میں جو شروع میں شامل کیا گیا ہے ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو بتائیں گے کہ ان کی خدمات کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا گیا. پروفیسر اختر الواسع صاحب لکھتے ہیں، کاکا صاحب اس حدیث نبوی کی تصویر تھے، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں. راہ پر قائم رکھا
اور اس سلسلے میں انتہا پسند نقطہ نظر رکھنے والے حضرات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کاکا صاحب کی زندگی کا ایک اہم پہلو برادران وطن میں دعوت اسلام کا کام تھا۔ انہوں نے دارالسلام کے بعض فضلاء کے ذریعے تبلیغ اسلام کی ایک کام کو ایک تحریک بنا دیا، اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ تشہیر اور کریڈٹ حاصل کرنے سے گریز کیا۔ ملک بھر کی زندگی دونوں کیا، ایک نے جامعہ نے جو پیغام دیا وہ اعتدال کا یہ پیغام۔ اعتدال جامعہ نے جب بھی اپنی اسٹیج سے اس کا تعارف کروایا تو انہی الفاظ میں کروایا کہ یہ توحید، شرک، سنت، بدعت کے معاملات میں عدم برداشت کا معاملہ، لیکن فقہی مسائل میں اختلاف کی جہاں تک بات آتی ہے اس میں ترجیح بالدلیل کے موقف کو اپنایا جائے اور مخالف موقف جو بھی ہوتے ہیں ان کو برداشت کیا جائے، پرامن بقائے باہم کی اس فضا کو قائم کیا جائے۔ جس وقت یہ آواز 1924 میں اٹھائی گئی، یہ وہ دور تھا جس کے آگے پیچھے اس قسم کی کتابیں لکھی جاتی تھی، جامع الشواہد لإخراج الوہابیین عن المساجد۔ ایسے دور میں پرامن بقائے باہم اور برداشت کے ساتھ چلنا، لیکن اپنی بات، حق بات، دلیل کی روشنی میں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رکھنا، یہی وہ پیغام تھا جو جامعہ نے اعتدال کے نام پہ دیا۔ لیکن یہ اعتدال کا مفہوم کئی بار غلط سمجھا گیا، کئی بار غلط سمجھایا گیا، اور کئی بار اس کے سمجھانے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر اپنی تفسیروں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ جامعہ نے وقتاً فوقتاً اپنے اس موقف کو دہرایا ضرور۔ اب کی بار الحمدللہ ایک کوشش جامعہ کے ایک مایہ ناز فرزند محمد عبدالحفیظ مانوی عمری حفظہ اللہ نے کی ہے۔ انہوں نے اعتدال کتاب و سنت کی روشنی میں کے نام پر یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں نے کتاب کے مشمولات دیکھے تو کتاب میں بنیادی طور پر انہوں نے 4 پہلوؤں پر بڑی شاندار اور جاندار گفتگو کی ہے۔ قدیم علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور معاصر علماء میں سے شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین اور دیگر معاصر علماء کی تحریروں سے خوب استفادہ کرتے ہوئے کتاب ترتیب دی ہے۔ 4 پہلوؤں پہ جو ہے اس کتاب میں بنیادی طور پہ بات کی۔ ایک تو یہ کہ عبادات، معاملات اور دیگر ابواب میں جامعہ اور کاکا خاندان سے میرے اور میرے خاندان کے بہت قدیم اور گہرے تعلقات رہے ہیں۔ جامعہ سے میرا تعلق کئی سالوں سے ہے، اس کے خاص عام اجلاسوں میں برابر شریک ہوتا رہا، اور جامعہ کے معزز و کامل اساتذہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ میرے تعلقات بانی جامعہ کے ہم نام کو تھے کاکا محمد عمر رحمہ اللہ اور مولانا کاکا محمد وحید احمد عمری رحمہ اللہ سے بھی رہے ہیں، جنہوں نے جامعہ کی ترقی کے لیے بیش از بیش کوشش فرمائی اور تعلیمی و تربیتی و دعوتی و تبلیغی اور ملی و جماعتی امور میں مثالی خدمات انجام دیتے رہے، جو کہ انشاءاللہ ان سب کے لیے بہترین سبقے جاری ہے۔ جامعہ کی کامیابی، نیک نامی اور ترقی میں کاکا خاندان کے افراد کی مخلصانہ کوششیں اور مخلص اساتذہ کرام کی کاوشیں رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین بانی جامعہ اور کاکا خاندان کے تمام مرحومین نیز جامعہ کے اساتذہ کرام بندوں کے حقوق مولانا منیر الدین صاحب اظہار ثانی ایک سنگین شدید غفلت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اساتذہ اعزام اور عزیز طلباء، میں بہت مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی اگر یہ پاسبل ہے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج اور اچھے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پڑھ کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم فارغ ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ وہ فارغ خانے میں پر نہیں لکھے، ہم فارغ ہوئے ہیں کہ اب مجھے کام کرنا ہے، اس لیے فارغ ہوئے ہیں، ورنہ فارغ نہیں ہوئے۔ یہ اس کے بعد جو بخاری جو تم نے پڑھی ہے اور جو تم نے کتابیں پڑھی ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ چلتی پھرتی کتاب بن
देते हैं तो वही आपका नंबर है, वरना कोई भी पूछेगा नहीं आपसे कि आपका डिवीज़न क्या है और आपका नंबर क्या है। लिहाजा जो पढ़ करके जा रहे हैं उसकी अमली शक्ल पेश करें। नंबर 2, ये माता परस्ती का दौर है। बहुत से सुनिएगा, आपने जब इस पर गौर किया है मोहतरम खान कि ये मौलाना लोगों की तनख्वाहें कम क्यों होती हैं? हम क्या समझते हैं कि कम पैसा है तो हमारी कीमत भी कम है। ये नहीं है भाई। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि जिंदगी की सबसे कीमती चीज ऑक्सीजन है और 100% फ्री है। ये मालूम अल्लाह की पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है? अगर उसने ये कहा है कि तुम पर तबलीग दीन फर्ज है, या ये कहा है कि इल्म का हासिल करना फर्ज है, अगर उस इल्म को मुश्किल कर दे तो आप बोलेंगे अल्लाह को इल्म ऐसा ही नहीं था, हासिल ही नहीं कर पाए। लिहाजा हमेशा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मुकाबले में मौलवी की तनख्वाह कम रहेगी, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं है। बड़े मुक़द्दिर हैं। बुखारी की गालिबन एक रवायत है कि 100 ऊँट हैं, सवारी के लायक एक भी नहीं। 100 ऊँट हैं, सवारी के लायक एक भी नहीं है। मैं पूरा भारत घूमता हूँ, मैं जब देखता हूँ लोगों को जुमा में तकरीर करते हुए कहीं फंस जाता हूँ या कहीं भी, तो वो हदीस बार बार रिमार्क करती है कि ऊँट 100 हैं, सवारी के लायक एक भी नहीं। अगर आप भी उसी भीड़ में शामिल हो गए तो फायदा क्या है? वहां तो ऐसे 100 ऊँट पहले से मौजूद है। आपको अपनी शिनाख्त बनानी है। उस बनाने के लिए एक फार्मूला दे रहा हूं। आज से आप सिर्फ 1 महीने तक किसी ऐसे टॉपिक पर गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप यकीन जानें कि ऐसी गिरहें खुलेंगी। मिसाल के तौर पर भारतीय मुसलमान भारतवासी भारतीय मुसलमान से नफरत क्यों करते हैं? बैठकर गौर करें और फौरन नेट ना उठावें। जैसे ही नेट उठा लेंगे आपकी सोच पैक हो जाएगी। पहले खुद गौर कर लें, अब उसके बाद फिर नेट से तलाश करें कि मेरी सोच और इसकी सोच दोनों टकराई है या मैं इसके ऊपर गया हूं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, अगर ये आप आदत डाल लें कि जो तुम निकालोगे उससे अच्छी बातें तुम नोट कर चुके होगे। क्योंकि जितने जो लोग भी मुफक्किर होते हैं ना, जितना गौर करते हैं रब्बे जुल जलाल, उनके खुलूस की बुनियाद पर उनके साथ होता है। हमारा मकसद होता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुंचाऊं। तो ऐसे ही लोगों के साथ तो अल्लाह है कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। करता क्या है? यही करता है भाई, यही उसका काम है। ऐसे ही लोगों के साथ परवरदिगार आलम है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? लिहाजा कोशिश करें कि क्यों से बात को समझने की कोशिश करें और फिर खुद गिरहें खुलेगी कि इस मसले का हल क्या है। और अगर फिर नेट भी नहीं है तो किसी उस्ताद को उस्ताद माने रहें, निस्बत जोड़े रहें। पत्ता हरा रहता है दरख्त से जुड़कर, टूटने के बाद सूख जाता है, नोट कर लें। निस्बत अपनी जोड़े रहें। किसी उस्ताद को अपना बड़ा मानते रहें, चाहे जितने बड़े हो जाए, लेकिन किसी को अपना बड़ा मानते रहें तो इंशाल्लाह इसके फायदे होंगे। और आखिरी बात कह करके अपनी बात कि इस वक्त भारत में जो हालात हैं, मैं अभी यूपी से आ रहा हूं, हर दिन एक नई नई बात है। इसको चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है कि बहुत ज्यादा हालात खराब है। अरे वो तो ढाबे में बैठने वाला भी बोल रहा है हालात खराब है। इस वक्त दानिश्वर वो है। ठंडी चाहों पर आंकी, जिसके साए में नस्लों की नस्लें तरबियत पाने लगी और उसके फल खाकर दावत अज़ीमत की राह में आगे बढ़ने लगे। ये सब काम इस सादगी, खामोशी और लिल्लाहियत के साथ होने लगे कि मौरिफ उस वक्त चौंका जब उस खुशगवार हैरत हुई कि उस दरख्त ने अपने उम्र अखबार और मुखलिसाना खिदमत के 100 साल पूरे कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इखलास से सेंचे और अल्लाह से परवान चढ़े इस दरख्त को अब्दुल आबाद रखे, उसे हर किस्म के तूफ़ानों से महफूज रखें, उसकी घनी
जिन्होंने इस शजर सायेदार और समरबार बनाने की अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और उन सबको आखिरत के दारुस्सलाम में एक जगह फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़िरान गिरामी, इदारे सिर्फ इमारतों से पहचाने नहीं जाते, बल्कि बुलंद फिक्र नजर रखने वाले मुखलिस और दर्दमंद अफराद की मेहनतों से बनते हैं। आज से 100 साल पहले जब जामिया दारुस सलाम की बुनियाद रखी जा रही थी, तो हमारे बुजुर्गों के सामने सबसे ज़्यादा ताकत और जज्बा ये था कि यहाँ से ठोस इल्मी रोशनी, दीन का शऊर, खुलूसुल इलाहियत की दौलत हर तकमे में, हर तबक़े में बटे। हर फारिग़ दीन जामियात के जामे तसव्वुर, तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन की दौलत, इत्तेहाद उम्मत और खिदमत दीन मिल्लत का पुरखुलूस जज्बा यहाँ से लेता जाए। खुद बानी जामिया की ज़िंदगी, बानी जामिया ने जो जवाब दिया वो ईमान अफरोज़ है, वो तवक्कुलुल्लाह की ज़िंदा मिसाल है। उन्होंने कहा कि मैं जिस अल्लाह के लिए मदरसा बनाना चाहता हूँ तो भेजेगा। राज़ान मदरसे में मिलकर रहने के इम्कानात पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आमतौर पर गैर मुस्लिम ताल्लुकात की जब भी बात आती है तो हमारी गुफ्तगू बात उलमा तक अपनी बात पहुँचाने तक महदूद हो जाती है। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत के बड़े तबके यानी आवाम तक हम पहुँचें और उनकी ऐसी जहन साझी करें कि वो वतनी भाइयों के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करें और अपने अखलाक और किरदार से उन्हें मुतासिर करें, ताकि इस्लाम की इंसानियत है, अल्लाह ने जिन्हें दौलत ईमान से नवाजा, उनका फ़र्ज़ है कि वो इस अमानत को वतनी भाइयों तक पहुँचाएँ जो इस रहमत से महरूम हैं। कि हम अपनी मसाजिद के तहत आज क्या क्या खिदमात अंजाम दे सकते हैं। ये इजलास भी मुनफरिद नौइयत का था। शाफ़े बीजापुर और बागलकोट की जानिब से शहर बीजापुर के मदरसे आयशा सिद्दीक़ा में एक रोज़ा तज़किर और तरबियती इज्तिमा 20 अक्टूबर को मुनक़िद हुआ। इस इजलास में भी तज़किया नफ्स के साथ गैर मुस्लिम ताल्लुकात पर जोर दिया गया, बल्कि बाद नमाज मग़रिब एक इज्तिमाई आम इस्सार फंक्शन हॉल में बीजापुर में मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख़र्रिर उलमा किराम ने इस्लाम का पैगाम हमदर्द सदर से महरूम हुआ। अल्लाह ताला मरहूम की बार बार मग़फ़िरत फरमाए। जनाब यूँ उमर फरीला साहब के वफ़ात के बाद हम परेशान थे, अल्लाह ताला ने उनका एक नेमत बदल। والآن سوف يتم توزيع الشهادات على المتخرجين لله. ويتولى الإعلان بهذا التوزيع عميد الكلية صاحب الفضيلة الشيخ عبد العظيم العمري حفظه الله. मोहम्मद गुलाम चेन्नई तमिलनाडु, मौलवी मुतीउल्लाह सईद उमरी मानवी कर्नाटक, मौलवी अब्दुल अहद काशिफ उमरी बिन सैयद नासिर हैदराबाद तेलंगाना, मौलवी इस्साक नासिर उमरी इब्न नासिर जमाल बेंगलुरु कर्नाटक, मोहम्मद दानिश मौलवी मोहम्मद दानिश उमरी इब्न नौशाद इंदौर मध्य प्रदेश, मौलवी अब्दुल करीम काजी उमरी इब्न अब्दुल वासे हॉस्पेट कर्नाटक, मौलवी सैयद फैजानुद्दीन आसिम उमरी इब्न सैयद अमीनुद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, मौलवी मुआज़ सिद्दीकी उमरी इब्न अबुल अमीन सिद्दीकी बोम उड़ीसा, मौलवी शेख यूसुफ उमरी इब्न अब्दुल हकीम मुंबई महाराष्ट्र, मौलवी निशान अब्दुल अली उमरी इब्न अब्दुल अली गढ़ाकोट तमिलनाडु, मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ उमरी इब्न अबी अब्बास अली आंध्र प्रदेश, मौलवी हसन बिन हुसैन उमरी बिन सैयद हुसैन हैदराबाद तेलंगाना, मौलवी अब्दुल्ला सी उमरी इब्न सी अमीनुर रहमान आबूर तमिलनाडु, मौलवी इमरान ए इब्न अहमद आरिफ नागूर तमिलनाडु, मौलवी शेख मोहम्मद समीर इस्माइल उमरी इब्न इस्माइल शेख मुंबई महाराष्ट्र, मौलवी अब्दुल समद अंसारी इब्न मकसूद जमाल अंसारी बेंगलुरु कर्नाटक, मौलवी उमर आलम खान उमरी इब्न शफी आलम खान हैदराबाद तेलंगाना, मौलवी शेख अब्दुल तव्वाब उमरी इब्न अब्दुल वाहिद रुकूर तेलंगाना, मौलवी फौजान यम उमरी इब्न नूर अहमद अर्बनली कर्नाटक, मौलवी यम तौफीक उमरी इब्न यम हयात बादशाह कर्नाटक तमिलनाडु, मौलवी मोहम्मद अरकम उमरी इब्न मोहम्मद अब्दुल करीम वरंगल तेलंगाना, मौलवी मुबश्शिर ज़की इब्न ज़की अहमद मऊ उत्तर प्रदेश, मौलवी ज़ुबैरुद्दीन खान उमरी इब्न एजाजुद्दीन खान रानी बिन्नूर कर्नाटक, मौलवी मुनीरुल इस्लाम उमरी इब्न मुहिब्बुल हक मुर्शिदाबाद बंगाल,
मौलवी मोहम्मद फजलुर रहमान उमरी मोहम्मद अनीस पटना आंध्र प्रदेश, मौलवी मुज़म्मिल अली उमरी इब्न नूर अहमद बैंगलोर कर्नाटक, मौलवी मोहम्मद फौजान उमरी इब्न अब्दुल कदीर गुलबर्गा कर्नाटक, मौलवी तलहा सुहेल अहमद उमरी इब्न सुहेल अहमद हास्पेट कर्नाटक, मौलवी अब्दुल बारी उमरी इब्न मोहम्मद रज़ाउल्लाह नेपाल, मौलवी मुल्ला अब्दुल मोहसिन उमरी इब्न यम मोहम्मद असलम कुरकुंदा आंध्र प्रदेश, मौलवी अब्दुल जलील शादी उमरी इब्न अब्दुर्रहमान शादी गुलबर्गा कर्नाटक, मौलवी शेख अब्दुल मुक्तदिर उमरी इब्न यस अब्दुल कबीर कर्नूल आंध्र प्रदेश, मौलवी मीज़ानुर रहमान उमरी इब्न शेख अलाउद्दीन मुर्शिदाबाद बंगाल, मौलवी मोहम्मद बहाजुद्दीन उमरी इब्न मोहम्मद सिराजुद्दीन उमराबाद तमिलनाडु, मौलवी यूसुफ सुहैल उमरी इब्न सुहैल अहमद हास्पेट कर्नाटक, मौलवी सैयद जुबरान अहमद उमरी इब्न सैयद इरफान अहमद हैदराबाद तेलंगाना, मौलवी ज़ैद मोहम्मद फ़िज़ुद्दीन उमरी इब्न ज़ियाउद्दीन वानपाड़ी तमिलनाडु, मौलवी दीपू मोहम्मद उमर उमरी इब्न दीपू मोहम्मद इब्राहिम बेलनगर तमिलनाडु, मौलवी मोहम्मद एहसान उमरी इब्न अब्दुल जलील पूर्णिया बिहार, मौलवी सैयद तलहा कादी उमरी इब्न सैयद इब्राहिम कादी मांगी कर्नाटक, मौलवी मोहम्मद समीउल्लाह ज़ैद उमरी इब्न मोहम्मद समीउल्लाह चेन्नई तमिलनाडु, मौलवी उमर फारूक इब्न यम दौलत करीम सेंडूर कर्नाटक, मौलवी मोहम्मद नौमान उमरी इब्न गुलाम शब्बीर गुलबर्गा कर्नाटक, मौलवी उमर फारूक हंसी इब्न बिलाल हंसी पीलंगूर कर्नाटक, मौलवी सैयद नवीद अहमद उमरी इब्न सैयद खिज़र अहमद हैदराबाद तेलंगाना, मौलवी को अब्दुल रशीद इब्न अब्दुल कादिर पाशा कर्नाटक तमिलनाडु, मौलवी एम अहमद सुहैल उमरी इब्न एम अब्दुल रशीद हरियाणा आंध्र प्रदेश, मौलवी मोहम्मद अफ़ान सलीम उमरी इब्न मोहम्मद सलीम बैंगलोर कर्नाटक। इनके अलावा जामिया के महदुल कुरान से इंसान 22 तलबा ने कुरान मजीद की तकरीर की है। सदर मुहतरम से गुजारिश है कि हमारे एक नंदे अल्फाज के मामले असनाद की तकसीम फरमाएं। अब्दुल बारी इब्न मोहम्मद यूसुफ अत्तार बागलकोट कर्नाटक, ये आलिया असद के लिए अमजद बादशाह कर्नल तमिलनाडु, अब्दुल्ला बिन हाफिज अब्दुल अजीम उमरी अब्दुल अजीम उमराबाद तमिलनाडु, शेख अब्दुल मोहम्मद बिन केएम बी इस्माइल बैंगलोर कर्नाटक, कुड़ीगल सलमान बिन अब्दुल रहमान मखदूम आंध्र, अब्दुल्ला सहमान बिन अब्दुल आदिल हैदराबाद तेलंगाना, साद खान बिन अब्दुल वाहिद खान बैंगलोर कर्नाटक, यासीन खान बिन नौशाद खान सिवनी उत्तर प्रदेश, मुल्ला रहमान बिन इसहाक कर्नूल आंध्र प्रदेश, शेख मोहम्मद उमर बिन शेख मोहम्मद सादिक राजौरी आंध्र प्रदेश, अब्दुर्रहमान खान बिन मोहम्मद मसूद खान बैंगलोर कर्नाटक, शेख इनामुल्लाह बिन शेख जावेद आंध्र प्रदेश, शेख अफान बिन शेख अहमदुल्लाह आनेका कर्नाटक, अब्दुल अलीम अब्बास बिन अब्दुल सबूर हिम्मत उमराबाद तमिलनाडु, पीर रईसुल इस्लाम इब्न अब्दुल मालिक चन्नई तमिलनाडु, सुहैल शाकिर इब्न हुसैन अहमद शाकिर उमराबाद तमिलनाडु, शेख उमर फारूक इब्न शेख नूर बादशाह कर्नूल आंध्र प्रदेश, अरमान उमर बिन उमर फारूक बिन हसूबा कर्नाटक, बिन अजहान जाकिर बिन मसलाम कर्नाटक तमिलनाडु, रहमतुल्लाह बिन उफान बिन इरफान बैंगलोर कर्नाटक, यह मुसल्लिम बिन मुबीन अहमद कर्नाटक बेरूत, उबैदुल्लाह बिन हाफिज अब्दुल अजीज उमराबाद तमिलनाडु। तक़सीम असनाद की इस कार्रवाई के बाद मैं पूरे अदब एहतराम के साथ सदर इजलास काबिल एहतराम मौलाना शमी मोहम्मद, इसी तरह से हमारे हमवतन डॉक्टर अब्दुल्ला जौलम साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा अमायदीन उलमाए-ए-दीन और हमारे इस मौके पर इस इदारे से फारिग होने वाले, इस इदारे से सनद फरागत हासिल करने वाले फारिगीन और ये जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के तालीम याफ्ता उलमाए-ए-दीन और इसके फारिगीन अबनाए कदीम और इस इदारे में ज़ेर तालीम तलबाए अजीज़, तलबाए तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम और उसके अलावा दीगर तमाम हाज़िरीन व सामीईन, मुझे दिली मुसर्रत है, बेइंतहा खुशी है कि इस पुररौनक तकरीब में हबीबुल इस्लाम अल्लामा अब्दुल रऊफ रहमानी झंडा नगरी रहमहुल्लाह से इस इदारे के बारे में सुना था। यूँ तो हिंदुस्तान में
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े तालीमी इदारे मौजूद हैं। खास तौर से शुमाली हिंद में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के कई बड़े और अजीम शान तालीमी इदारे और दीनी तालीम के मराकज़ मौजूद हैं। दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, मरकज़ी दारुल उलूम जामे सलफिया बनारस, जामे इस्लामिया दरियाबाद, जामे इस्लामिया खैरुल उलूम डुमरियागंज और इसी तरह से दारुल हदीस असलिया मौनाद भंजन और फैज़ आम, सिर्फ जो उत्तर प्रदेश के अंदर बेशुमार तालीमी इदारे हैं और छोटे बड़े कई इदारे मुल्क के, और जो अपनी कारकर्दगी की वजह से, जो अपने नशातात और सरगर्मियों की बदौलत, जो अपने अबदा के जरिए से पूरी दुनिया में, अरब व अजम में एक मुमताज और नुमाया मकाम रखता है, वो जामिया दारुल सलाम उमराबाद है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इदारे के नाज़िम आला काका अली अहमद साहब हफिज़हुल्लाह का कि उन्होंने इस इदारे में शिरकत की मुझे दावत दी और इसरार किया उसके लिए, और मुझे ये एजाज़ बख्शा, मुझे ये शर्फ अता किया कि मैं इस अजीम के कॉन्फ्रेंस और इस अजीम जलसे तक़सीम असनाद के सनद में एक खास मुकाम रखता है, अपनी एक खास पहचान रखता है, अपनी एक इम्तियाजी शान रखता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उमरी हजरात ने दुनिया में अपने कारनामों के जरिए से, अपने इल्मी कारनामों के जरिए से दुनिया में इस इदारे का तारुफ बहुत अच्छी तरह से कराया है। जैसे कि कहा जाता है कि दरख्त बना है, तो ये जितने उमरी हजरात जो अपनाए कदीम हैं, जो यहाँ के इस हासिल करेंगे अहमद यासीन झारखंड रहमतुल लिल आलमीन। फजीलत साल आखिर का दूसरा इनाम हासिल करेंगे अब्दुल अहद काशिफ हैदराबाद मुहाज़रात सीरत। फजीलत साल दुवम का पहला इनाम हासिल करेंगे फौजान अहसन समदानी बिहार रसूल रहमत। दूसरा इनाम हासिल करेंगे शेख मोहम्मद फिरदौस विजयवाड़ा खुतबात बहावलपुर। फजीलत साल अव्वल का पहला इनाम हासिल करेंगे शेख अबू नईम उयूर तारीख हिंदुस्तान आब कौसर। दूसरा इनाम हासिल करेंगे जे मोहम्मद आदिल चेन्नई अल फारूक। आलिमियत साल आखिर का पहला इनाम हासिल करेंगे बीबू मोहम्मद सुफियान पेरनम्बर तजल्लियात कुरान। दूसरा इनाम हासिल करेंगे शेख मोहम्मद रैयान कुरकुंदा सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आलिमियत साल अव्वल का पहला इनाम हासिल करेंगे के मोहम्मद रैयान पेरनम्बर हयात सहाबा के दरख्शां पहलू। दूसरा इनाम हासिल करेंगे मुनीबुर रहमान रानी बिन्नूर इस्लामी उलूम व फ़नून हिंदुस्तान में। एदादी सालिस का पहला इनाम हासिल करेंगे शेख मुजम्मिल सीरत अइम्मा अरबा। दूसरा इनाम हासिल करेंगे अब्दुर्रहमान हैदराबाद तारीख का एक दौर। एदादी सानी का पहला इनाम हासिल करेंगे शेख मोहम्मद रैयान कड़पा शख्सियत का इर्तिका। दूसरा इनाम हासिल करेंगे बयाबानी सैयद अबुल हसन औरंगाबाद मशाहिर मुस्लिम साइंसदान। एदादी अव्वल का पहला इनाम हासिल करेंगे मोहम्मद फैजान उमैस अकोला सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। दूसरा इनाम हासिल करेंगे मोहम्मद अब्दुल माजिद हैदराबाद मुताला मज़ाहिब की इस्लामी रिवायत। तो ये थे कुल्लिया के दरमियान इनामात की तकसीम। फिर उसके बाद सानविया का सिलसिला शुरू हो रहा है। सानविया में जमात चहारुम का पहला इनाम हासिल करेंगे अबू बकर सिद्दीक HP इस्लामी माशिया। दूसरा इनाम हासिल करेंगे अब्दुल हादी अत्तार शख्सियत का इर्तिका। जमात सुवम का पहला इनाम हासिल करेंगे मोहम्मद सहमान सऊद मशाहिर खुलफा व सलातीन इस्लाम। दूसरा इनाम हासिल करेंगे अब्दुल सबूर मचलना इल्म हदीस और चंद अहम मुहद्दिसीन।
جماعت دوم کا پہلا انعام حاصل کریں گے احمد شبیر شیموگا، مشاہیر فاتحین اسلام۔ دوسرا انعام حاصل کریں گے وسیم اختر بنگال، حقوق و فرائض۔ جماعت اول کا پہلا انعام حاصل کریں گے سفیان ممبئی، تہمت کی تباہ کاریاں۔ دوسرا انعام حاصل کریں گے شیخ عبدالرزاق ویزار، حقوق و فرائض۔ اب اس کے بعد معہد القرآن کے انعامات کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ حفاظ قرآن مجید جنہوں نے اس سال الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، تو ان کے درمیان سب سے پہلا انعام حفاظ میں حاصل کریں گے رحمت اللہ بن عرفان بنگلور، سیرت ائمہ اربعہ۔ دوسرا انعام حاصل کریں گے سعد خان بن عبد الواجد خان بنگلور، مختصر تاریخ اسلام۔ درجہ عالیہ کا پہلا انعام حاصل کریں گے سعد یس بن سراج الرحمن قریشی، پالکاڈ، مسلمان سائنسدان۔ دوسرا انعام حاصل کریں گے ابراہیم خان بن ایوب، مانوی، تہمت کی تباہ کاری۔ درجہ ثانویہ کا پہلا انعام حاصل کریں گے عبد الغنی حماد بن عبد اللطیف، تلنگانہ، حیدرآباد، مختصر تاریخ اسلام۔ دوسرا انعام حاصل کریں گے محمد امتیاز علی بن محمد اعجاز علی، حیدرآباد، فضائل اعمال کی کتاب۔ درجہ ابتدائیہ کا پہلا انعام حاصل کریں گے کہ محمد سخی بن کے محمد ساجد، عمر آباد۔ دوسرا انعام حاصل کریں گے عبداللہ صالح بن عبد الوکیل مسرور، عمر آباد۔ آداب زندگی۔ معہد القرآن کے درجہ تکمیل میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو جامعہ انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ تو امسال یہ انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں رحمت اللہ بن عرفان، بنگلور، تجلیات قرآن۔ اب اس کے بعد تعارف اسلام اور دوسرا انعام حاصل کریں گے عبد الرحمن، حیدرآباد، اسلام کی آغوش میں۔ سال اول کا پہلا انعام حاصل کریں گے سنار الدین، بنگال، درِ دین۔ دوسرا انعام حاصل کریں گے ایان اسد، جھارکھنڈ، اسلام کی آغوش میں۔ اجزل اللہ مثوبتکم، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ والآن إن شاء الله سيتم توزيع الجوائز على المتفوقين إن شاء الله في بعض المواد الدراسية. دستے خود انعامات تقسیم فرمائیں۔ تو یہ خصوصی انعامات سب سے پہلے ثانویہ کے لیے ترجمہ قرآن مجید کا خصوصی انعام کاکا سعید احمد رحمہ اللہ ایوارڈ حاصل کریں گے شیخ محمد ریان، کڑپا، تفسیر سعدی مکمل، صدر جامعہ۔ جی تفسیر ترجمہ قرآن کا اور حدیث کا دونوں کا انعام یہی حاصل کر رہے ہیں شیخ محمد ریان، کڑپا۔ تفسیر اور حدیث کا دونوں کا خصوصی انعام حاصل۔ پھر اس کے بعد برائے ثانویہ جامعہ کا خصوصی انعام جو کہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ ایوارڈ کہلاتا ہے، یہ حاصل کریں گے فیضان عمیس، اعدادی اول کے۔ اب اس کے بعد کلیہ کے خصوصی انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو تفسیر کا خصوصی انعام کاکا سعید احمد رحمہ اللہ ایوارڈ حاصل کریں گے احمد یاسین، فتح القدیر مکمل سیٹ۔
حدیث کا خصوصی انعام ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی عمری ایوارڈ حاصل کریں گے عبدالاحد کاشف، کتب ستہ کا مکمل سے۔ ادب عربی کا خصوصی انعام ڈاکٹر فا عبدالرحیم رحمہ اللہ ایوارڈ حاصل کریں گے شیخ ابو نعیم ایوب۔ عالمیت اور اعدادی کے خصوصی انعامات ہیں۔ ترجمہ قرآن مجید کا خصوصی انعام کاکا سعید احمد رحمہ اللہ ایوارڈ حاصل کریں گے ویپو محمد سفیان پرنمبر۔ حدیث کا خصوصی انعام ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ ایوارڈ حاصل کریں گے شیخ محمد ریان کرکندہ۔ ادب عربی کا خصوصی انعام ڈاکٹر فا عبدالرحیم رحمہ اللہ ایوارڈ حاصل کریں گے شرح۔ اس کے بعد جامعہ کا خصوصی انعام برائے کلیہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں احمد یاسین۔ الحمدللہ تقسیم انعامات کی یہ کارروائی یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ترانہ پیش کریں گے عبد المحسی اور ان کے ساتھ کلام مولانا حبیب الرحمن ظاہر اعظمی رحمہ اللہ۔ یہ جامعہ اپنا فخر زمن، یہ نازش ملک و شان وطن، یہ گل قدر شاداب دکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، ہر ذرہ یہاں کا لال یمن، ہر پھول یہاں کا ناز چمن، یہ گل قدر شاداب دکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن۔ یہ علم ہنر کا مخزن ہے، یہ شعر و ادب کا معدن ہے، یہ اہل وفا کا مسکن ہے، ارباب صفا کا گلشن ہے، یہ حکمت و عرفان کی بستی، یہ منبع فکر و شعر و سخن، یہ منبع فکر و شعر و سخن، یہ جامعہ اپنا مہر مبین ہے، رش کے سماوات اس کی زمین، تہذیب و ثقافت کا یہ امین، یہ مرکز عقل و دانش و دین، اس عہد کا یہ بغداد بھی ہے، یہ رش کے بخارا رش کے قرن، یہ رش کے بخارا رش کے قرن، یہ جامعہ اپنا فخر زمن، یہ نازش ملک و شان وطن، یہ گل قدر شاداب دکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن، یہ ہند کے دل کی ہے دھڑکن۔ الفت کے سبق ملتے ہیں یہاں،
वहदत के सबक मिलते हैं यहाँ नावाकिफ रमज़े फितरत को फितरत के सबक मिलते हैं यहाँ सीखे हैं यहाँ से दुनिया ने आदाब वफा शाइस का चलन आदाब वफा शाइस का चलन ये मादन इल्म हिकमत है ये मंबा-ए रुश्द व हिदायत है ये दाई दीने फितरत है ये कसर किताब व सुन्नत है तौहीद का है सर चश्मा ईमान की दरख्शिंदाए किरण ईमान की दरख्शिंदाए किरण ये जामिया अपना फख्र ज़मन ये नाज़िश मुल्क व शान वतन ये गुल कदरे शादाब दकन ये हिंद के दिल की है धड़कन ये हिंद के दिल की है धड़कन आवाज़-ए हक़ से ये गुलशन मामूर रहे आबाद रहे काशान-ए अदलो सिद्क़ सफ़ा ता हश्र उमर आबाद रहे जाग उठी अज़ानों से इसकी सब अर्ज़ व समा और को दमन सब अर्ज़ व समा और को दमन ऐ मादरे इल्मी ज़ाहिद भी है तेरे ही होशा झीलों में है तेरी अक़ीदत का जज़्बा मामूर हमारे सीनों में अपने लिए तेरी खाक भी है एक सीर शिफा और मूशे खतन एक सीर शिफा और मूशे खतन ये जामिया अपना फख्र ज़मन ये नाज़िश मुल्क व शान वतन ये गुल कदरे शादाब दकन ये हिंद के दिल की है धड़कन ये हिंद के दिल की है धड़कन हर ज़र्रा यहाँ का लाल यमन हर फूल यहाँ का नाज़ चमन ये गुल कदरे शादाब दकन ये हिंद के दिल की है धड़कन ये हिंद के दिल की है धड़कन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से और महज़ उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा और आज का ये इजलास पूरी तरीके से कामयाब रहा। इन नए फ़ारिग़ीन को सब मुलाकात करके मुबारकबादी पेश कर रहे हैं और यहाँ पर उनके वो घरवाले भी मौजूद हैं जिन्होंने क़ुरबानी देकर उनको 8 साल 9 साल 6 साल पढ़ाया। ये एक मामूली बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से ये लोग जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग़ हो चुके हैं जामिया दारुस सलाम उमराबाद से और इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं कितनी खुशी है माशाअल्लाह। मैं इन तलबा के अलावा इनके वालिदैन को भी मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा क्योंकि उनकी क़ुरबानी और सपोर्ट के बग़ैर कोई भी तालिब इल्म इस दर्जे तक नहीं पहुंच पाता। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी यहाँ पर तालिब इल्म हैं इन सब को उनके वालिदैन के हक़ में सदक़े जारिया बनाए, आमीन। और यहाँ पर हमारे अफ़ान सलीम भाई
جو میرے کلاس میٹ بھی ہیں الحمدللہ انہوں نے بھی آج یہاں پر فراغت حاصل کر لی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک 2 سال پہلے 2023 میں الحمدللہ میری بھی فراغت ہوئی، مجھے بھی وہ ساری چیزیں یاد آ گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے، اللہ اکبر، پتہ نہیں ایسے ہی دیکھتے دیکھتے اور کتنے برس گزر جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے جو بھی یہاں کے جو فارغین ہیں وہ مہمانوں کے ساتھ اساتذہ سے بھی خصوصی طور پر ملاقات کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے اور بھی بہت سارے سینئر ساتھی مل گئے جو الحمدللہ اس سال فارغ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جلسہ گاہ سے ہم لوگ نکل کر نماز ظہر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ یہ خوبصورت یہاں کا آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سارے مہمان جو ہے مطعم کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور الحمدللہ جامعہ کو جو ہے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ نئے چراغ جلیں گے نئی روشنی کے ساتھ، نئے چراغ جلیں گے نئی روشنی کے ساتھ، سفر رکے گا نہیں یہ بس ایک صدی کے ساتھ، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ ماشاءاللہ آپ یہاں پر مسجد سلطان کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس وقت تک نماز بھی پوری ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ جو ہے کھانے کی طرف جو ہے نکل گئے مطعم کی طرف، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ مسجد سلطان کا یہ خوبصورت حسین منظر، حسین نظارہ ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیں کتنا صاف شفاف پانی ہے ماشاءاللہ۔ پھر میں بھی جو ہے نماز ادا کرنے کے بعد مطعم کی طرف جانے کے لیے باہر آ گیا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ساری کاریں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے ابھی بھی کھانے کے انتظار میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر جھاڑوں کو بہت ہی خوبصورت اور ایک الگ انداز میں اور پوری دیکھ بھالی کے ساتھ اس کو بہت اچھی طریقے سے مینٹین کر کے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی کچھ کتابیں بک رہی ہیں، تو اگر آپ بھی ابھی تک راہ اعتدال خریدار نہیں بن کر ہیں تو اسکرین پر جو نمبر ہے اسے کانٹیکٹ کر کے ابھی راہ اعتدال کے خریدار بن جائیں۔ کھانے کا انتظام چاروں مطعم میں کیا گیا ہے۔ ایک یہ جو آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کا جو مطعم ہے وہاں پر بھی ہے، ثانویہ کے جو مطعم ہے وہاں پر بھی انتظام ہے، کلیہ کے مطعم میں بھی انتظام ہے، اور شعبہ حفظ کے مطعم میں بھی انتظام ہے۔ پھر بھی دیکھیے الحمدللہ سارے مہمان سب جگہ پر فل ہو چکے ہیں، اور یہاں پر جو ہے بہت سارے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ابھی یہاں پر جو ہے انتظار کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بہت سارے ساتھی جو ہے کھانا وغیرہ سے کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ آپ مصروف ہیں اور آپ کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ جامعہ دارالسلام عمرآباد کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے میں اور ہمارے حفظو بھائی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ کولڈ ڈرنک وغیرہ پینے کے لیے یہاں پر باہر کی طرف آ گئے الحمدللہ۔ اور بہت ہی کم وقت رہ گیا تھا عصر کی نماز کے لیے، چونکہ عصر کی اذان 3:35 پر اور جماعت جو ہے 3:50 پر تھی۔ چونکہ آج سارے بچوں کا نام اعمال ملنے والا تھا، پتہ نہیں کس کو کون سے ہاتھ میں آج نام اعمال ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو، چاہے وہ دنیا کا نام اعمال ہو یا آخرت کا نام اعمال، سب کو دائیں ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی جو ہیں ابھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔
کچھ ہی دیر میں یہاں پر ان سب کا رزلٹ ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو چلیے اندر کی طرف چل کر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے ساتھی جو ہے نماز ادا کر کے ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہیں اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اور سب کی دھڑکنیں جو ہے تیز ہوتی چلی گئی ہیں. اور یہاں پر ہمارے عبداللہ بھائی مجھے مل گئے. ہمارے عبداللہ بھائی کے عطر لگانے کا انداز کچھ الگ ہی نرالا ہوتا ہے. وہ اللہ ہمارے عبداللہ بھائی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کریں، آمین. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلباء کو رزلٹ دیا جا رہا ہے. پورے طلباء کلاس کی ترتیب سے بیٹھ چکے ہیں. ایک دور وہ بھی تھا جب ہم لوگ بھی یہاں پر بیٹھ کر رزلٹ لیتے تھے اور پیچھے ہماری بیگیں رہتی تھیں ریڈی تاکہ لال باغ نہ چھوٹ جائے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہاں پر کچھ مہمان اور کچھ سرپرست وغیرہ بھی یہاں پر بیٹھ کر ہیں. آواز حق سے یہ گلشن معمور رہے، آباد رہے، کاشان عدل و صدق و صفا تا حشر عمر آباد رہے. اے مادر علمی زاہد بھی ہے تیرے ہی خوشہ چینوں میں، ہے تیری عقیدت کا جذبہ معمور ہمارے سینوں میں. اور زبردست ہوائیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جامعہ دارالسلام عمرآباد کو شاد و آباد رکھے اور تا قیامت تک یہاں کا فیض سارے عالم کو پہنچتا رہے. اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے جامعہ کی حفاظت اور کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ماشاءاللہ یہ دیکھیے پورے طلباء جو ہے رزلٹ لے کر مسجد سے باہر نکل چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگلے مراحل آسان کرے اور ان کو بھی پھر جو بھی ایگزام آتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین. ماشاءاللہ. اور یہاں پر بھی دیکھیں بہت سارے آپ اپنا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے طلباء کے چہرے پر خوشی ہے تو کسی کے چہرے پر غم ہے تو کسی کے چہرے پر اداسی ہے. ماشاءاللہ یہ جو 2025 کے فارغین ہیں یہ بھی اپنا جو نام اعمال ہے، اپنا جو رزلٹ ہے وہ الحمدللہ لے چکے ہیں. آپ کی مصروفیتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے آپ نہ آ سکے اس کا اندازہ تھا مجھے، اس لیے جو ہے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا کر ہوں. آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اس میں کیا کمی رہ گئی تھی تاکہ میں اگلی مرتبہ اس کا مداوع کر سکوں. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.